جناب نبی کریم امام الانبیاء سرتاج الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار ایسی خوبیاں اور ایسے موقع نصیب فرمائے جو سابقہ امم میں سے کسی اور کے حصہ میں نہیں آئے۔ بخشش مغفرت کے بہانے ہیں جو اس امت کو امام الانبیاء سید الانبیاء سید البشر افضل البشر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور نسبت سے ملی ہیں۔ آپ کی نسبت سے ملنے والے بخشش اور مغفرت کے دنوں میں بخشش اور رحمت حاصل کرنے کے مواقع میں ایک موقع اور خوبصورت اللہ کی رحمت کے ایام وہ ذوالحج کی ابتدا سے لے کر شروع ہونے والے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے ان مبارک ایام کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ کتنے قیمتی دن ہیں، پھر قرآن کریم کے بعد احادیث کے دروازے پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ان دنوں کی عظمت کو بیان فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کا کلام خود ہی بے مثال لاجواب ہے۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کو دنیا کی ساری کلاموں گفتگوؤں باتوں کتابوں پر ایسے فضیلت ہے کفضل اللہ تعالی علی سائر الخلق، جیسے اللہ کو ساری مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔ فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام، جیسے اللہ کائنات کے بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام دنیا کی ساری کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ کے کلام میں کسی بات کا آ جانا ہی فضیلت سے خالی نہیں، پھر اگر اس سے بڑھ کر اللہ کسی بات کو قسم اٹھا کر بیان کر دے تو اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا والفجر ولیال، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اب یہ معنی سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، یہ کون سی فجر ہے؟ وہ کتنا قیمتی وقت ہوگا، وہ کتنی قیمتی گھڑی ہوگی، وہ کتنا قیمتی لمحہ ہوگا کہ جس گھڑی اور جس وقت کی قسم اٹھا کے اللہ اپنے کلام میں اسے بیان فرمائے۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں کتنی محترم ہوں گی۔ آئیے قرآن کی تفسیر میں جائیے، جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، یہاں پروردگار عالم نے جو والفجر کہہ کے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، اس فجر سے جہاں مفسرین نے اور معنی مراد لیے ہیں، وہاں ایک معنی یہ کیا گیا ہے فجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی صبح کی فجر ہے۔ کون سی فجر؟ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی والے دن کی فجر۔ اس سے معلوم ہوا یہ دن بہت محترم ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہم اسے اپنے عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے کے کاموں میں، تیاری کپڑے پہننے میں گزار دیتے ہیں۔ کس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے
کہ کائنات کا مالک خود قسم اٹھا کے کہے والفجر، مجھے 10ویں کی فجر کی قسم ہے. سبحان اللہ. تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں. اس سے معلوم ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ خاص بھی نہیں، اخص الخاص ہے. اللہ کے کلام میں اس کا ذکر ہو، پھر اللہ اپنے کلام میں قسم اٹھا کے اس کا ذکر کرے. کہیں سبحان اللہ. یہ عام دن نہیں بلکہ بہت قیمتی دن ہے. نمبر 2 آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہاں جہاں اور معنی بیان کیے گئے ہیں وہاں ایک مشہور معنی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ اور حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ ہیں جو اس امت کے پائے کے قرآن کے مفسر مانے جاتے ہیں، جن کی تفسیر کو، جن کی گفتگو کو علم تفسیر کے اندر حجت اور دلیل مانا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. کہو سبحان اللہ. کتنی اہم راتیں ہیں. اللہ جن کی قسم اٹھائے. والفجر، مجھے فجر کی قسم. کون کہہ رہے؟ بولے بولے ہمت سے فرمائیں. کون کہہ رہے؟ اللہ کا نام غفلت سے بھی لیا جائے تو دل میں اثر ضرور کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے فجر کی قسم. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم. ابھی قربانی والا چاند شروع ہوگا ذوالحجہ کا، ہفتے اتوار کو. وہاں سے جو شروع ہونے والے پہلے 10 دن ہیں اللہ ان کی قسم اٹھا رہے ہیں. اب مفسرین نے بحث چل پڑی، بلکہ حدیث پاک میں خود آتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والے دن، سب سے محترم دن ایام العشر، وہ 10 دن یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یہاں حدیث میں بھی آ گیا، اللہ نے بھی قسم اٹھائی کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم. اللہ کے محبوب فرمائیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کائنات کے سب سے فضیلت والے دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اب محدثین میں بحث چل پڑی، نیا مسئلہ چل پڑا. اب کیا کریں؟ اللہ بھی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں سب سے محترم دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے. پھر رمضان کے پہلے 10 دنوں کو اللہ نے رحمت کے 10 دن قرار دیا، درمیان کے 10 دنوں کو مغفرت کے دن قرار دیا، آخری 10 دنوں کو عتق من النار کہہ کے جہنم سے آزادی کے دن کہا. اور ادھر اللہ ان 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. اب فیصلہ کرنا ہے کون سے 10 دن محترم ہیں، رمضان کے 10 دن کہیں یا ذوالحجہ کے 10 دن کہیں. تو بعض محدثین نے بالخصوص علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی. دونوں حدیثوں کو، دونوں روایتوں کو سامنے رکھا اور یہ کہا بعض 10 دنوں کو دیکھا جائے، بعض کو راتوں سے دیکھا جائے. اگر دنوں کی فضیلت کو دیکھا جائے تو پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنوں کے اعتبار سے بہتر ہیں، اس لیے کہ یوم النحر قربانی والا دن وہ پہلے 10 دنوں میں آیا. یہ فضیلت سال کے باقی دنوں میں کسی کو نہیں مل سکی. اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا دن جب میدان عرفات میں کفن کی طرح سفید چادریں پہن کر حجاج کرام اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے، کبھی یوں بلند کر کے، کبھی یوں بلند کر کے وہ وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ادا کیا جاتا ہے. میدان عرفات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. لا تعداد لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کے پروانے عطا کرتے ہیں. میدان عرفات میں کھڑے ہونے والوں میں
بے حساب لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ یہ بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہے۔ یوم ترویہ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہے۔ یوم تشریق جہاں سے تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوتی ہے یہ بھی ذو الحجہ کے 10 دنوں میں ہے۔ تو چونکہ بے شمار فضیلتیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جمع ہو گئی، اس لیے دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہتر ہیں۔ ہاں البتہ اگر راتوں کو دیکھا جائے تو چونکہ لیلۃ القدر وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، جسے اللہ کا قرآن خود کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ تو راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے آخری 10 دن بہتر ہیں، دن کا اعتبار کیا جائے تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہتر ہے۔ یہ عام دن نہیں ہے۔ کوشش کر رہا ہوں مختصر وقت میں آپ کے دل میں یہ عظمت ڈالوں کہ یہ دن کتنے محترم ہیں۔ آنے والا ایک دفعہ پھر رمضان کے بعد نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمت کے پیکج کھل گئے ہیں، ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں، عطاؤں، رحمت کے بہانوں کا سیزن آ رہا ہے۔ یہ پہلے 10 دن خدا را ضائع نہ کیجئے۔ دوسری فضیلت عرض کرنے لگا ہوں، قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، شعر و شاعری نہیں، قرآن سنا رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، تحمید کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجود کے ذریعے، خیرات کے ذریعے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کہاں؟ فی ایام معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، چند دنوں میں اللہ کو یاد کر لو، تھوڑے دنوں کی برکت سے اللہ بے شمار نیکیاں عطا کر دیں گے۔ سال ہا سال کی نیکیاں وہ مقابلہ نہیں پا سکتی جو نیکیاں ان پہلے 10 دنوں کے تھوڑے سے وقت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایام معلومات میں یہ گنتی کے جو چند دن ہیں، ان چند دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ پھر محدثین فرماتے ہیں صحابہ کرام کی روایت کی روشنی میں کہ ان ایام معلومات گنتی کے چند دنوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کے بولے ذرا، یہ 10 دن جو آ رہے ہیں قربانی سے پہلے پہلے، یہ عام نہیں ہے۔ تیسری آیت، اگر ایک آیت کو کھولا جائے تو وقت ختم ہو جائے، صرف مختلف قرآن کریم کے پھولوں کی خوشبو سنگا رہا ہوں۔ تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ سال کے مہینے بولیے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلایا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی گنتی سے ایک سال بنایا۔ پھر فرمایا منہا، ان 12 میں سے 4 حرم، 4 بڑے ہی محترم ہیں۔ ان 12 میں سے 4 کی فضیلت بڑی ہے، جنہیں مفسرین اور محدثین کی اصطلاح میں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے جو حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں جنہیں محترم کہا گیا، ہر شریعت میں جن کا احترام کیا گیا، ان میں سے 3 مہینے وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذیقات کا مہینہ، ذو الحج کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، جناب کعب بن احبار نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کی جگہوں میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ مکہ کو بنایا ہے، اور زمانوں میں سب سے زیادہ محترم زمانے اللہ نے 4 مہینے بنائے ہیں، شوال، ذیقات، ذو الحج اور رجب۔ پھر ان 4 میں سے اللہ نے ذو الحج کو چنا، اور ذو الحج میں سے اللہ نے پہلے 10 دنوں کو چنا ہے۔ پہلے 10 دنوں کی فضیلت عام دنوں میں وہ نہیں ہے۔
جو قربانی کے پہلے 10 دنوں میں اور آپ کما سکتے ہیں۔ دوستو خدا را آنے والے ان 10 دنوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنے کام میں لے آئیے۔ جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے وہ بھائی جو عام دنوں میں مسجد کی حاضری پوری نہیں کرتے، کہتے ہیں جی روزے آگے نے ہوں کام تھوڑا کر دینے ذرا مسجد نہ دل لا لئیے۔ تو خدا کے لیے یہ پہلے 10 دن آ رہے ہیں، یہ عام نہیں ہے۔ پہلی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ تو جس کی اللہ قسم اٹھائے وہ عام ہے کہ خاص ہے؟ بولے وہ عام نہیں ہے، بہت خاص ہے، بہت خاص ہے، اخص الخاص ہے۔ پھر حضور فرما دیں افضل ایام دنیا، یہ دنیا کے سب سے فضیلت والے دن ہیں، تو یہ عام دن نہیں ہے، بڑے خاص دن ہیں۔ آئیے اب احادیث کی طرف چلتے ہیں، ان کی فضیلت کس حد تک زیادہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، اللہ تعالیٰ نے جتنے ایام بیان فرمائے ہیں، جتنے دن اللہ نے بنائے ہیں، ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے ان 10 دنوں میں ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر جو 9واں دن ہوگا، یعنی عید سے ایک دن پہلے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، حج والا جو دن ہوگا وہ ایک دن 10,000 دنوں کے برابر ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک دن 1000 دن کے برابر اور 9واں دن 10,000 دنوں کے برابر۔ مطلب کیا ہے برابری کا؟ یعنی اگر ایک دن کوئی آدمی عبادت کر لے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے 1000 دن کی عبادت کر لی، اور 9 کا اگر کوئی آدمی عبادت میں وقت گزار لیتا ہے تو ایک دن کی عبادت گویا کہ 10,000 دنوں کی عبادت کے برابر شمار ہو۔ یہ عام دن نہیں آ رہے، اتنے زیادہ فضائل ہیں، میں تھوڑے سے وقت میں آپ سے سارے عرض نہیں کر سکتا۔ احادیث کی طرف چل رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں کی جانے والی عبادت، ان میں کیا جانے والا نیک عمل، اور اس کے مقابلے میں باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد کرے پھر بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد والا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل سے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جہاد میں تو مال لگ رہا ہے، جان لگ رہی ہے، ایک جان تو ہے جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ فرمایا کوئی راہ خدا میں جہاد بھی کرے اور ان 10 دنوں میں کوئی شخص عمل کرے، یہ بڑھ گیا۔ ہاں البتہ ایسا شخص جو جہاد کے لیے نکلا، اس نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دی، مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، تن من دھن تینوں کی قربانی کر دی، یہ شخص تو آگے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا یہ 10 دن جو ہیں عام نہیں ہیں، بلکہ بولیں بہت خاص دن آ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صیام یوم، ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ، کتنے دن کا؟ صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیا ان پہلے 10 دنوں میں، پہلے 9 دنوں میں 10ویں دن عید ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا کسیام سانہ، جیسے اس نے 1 سال روزے رکھے۔ کہو سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ فضیلت کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو مطلب سمجھ آتا ہے اس حدیث کا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی شخص پورا سال مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیوں جی آہستہ بولتے ہیں، رکھ سکتا ہے کوئی؟ ساڑھے کو تو فرض نہیں رکھے جاندے۔ اللہ معاف فرمائے، رمضان آتے ہی بڑے بڑے صحت مند ہٹے کٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ جی نبھتا کوئی نہیں، رکھیا نہیں جاندہ مولوی صاحب، کم شم بھی کرنا ہوتا ہے، یہ عذر بہانے اللہ کے پاس نہیں چلیں۔
اور رمضان کے خطبہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، جب اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے برادری کا نام لے کے بات نہیں کی فلاں بندے تیرے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں نے تم پہ روزے فرض کیے۔ محدثین نے سوال اٹھایا ہے، اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا اے لوگوں میں نے روزے فرض کیے ہیں، اللہ نے ایک مخصوص طبقے کا نام نہیں لیا، بلکہ جو بھی کلمہ گو ہے سب کو اللہ نے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میری ذات پر بولیے جزاک اللہ، میری ذات پر۔ یہ آپ کو تکلیف اس لیے دیتا ہوں چونکہ آپ تھکے تھکائے آتے ہیں، مسجد ٹھنڈی ہوتی ہے تو کبھی کبھی غنودگی شروع ہے، نیند شروع ہو جاتی ہے، ہم بولتے بلاتے رہتے ہیں تو پھر جاگتے جاگتے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بولو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب کان کھڑے ہو گئے، جی اللہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے میں ایمان والا ہوں، فرمایا کتب علیکم الصیام، اگر ایمان والا ہے تو پھر روزہ رکھ، بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں تیسرا جملہ ہی نہیں، تیسرا لفظ ہی نہیں، ایمان کے فوراً بعد روزے کا حکم دینا۔ مفسرین فرماتے اس بات کی دلیل ہے اللہ نے ایمان کی علامت روزے کو قرار دیا، ایمان کی نشانی روزے کو قرار دیا۔ اگر ایمان کی چنگاری اندر ہے اور وہ جل رہی ہے، بجھی نہیں ہے، ایمان ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر ایمان کا جذبہ گرم ہے، کتب علیکم الصیام، پھر تجھے روزہ رکھنا ہوگا۔ گرمی بڑی ہے یہ دیکھ کے گھبراؤ نہیں، آج کی گرمی کو برداشت کرنا، کل حشر کی پیاس اور گرمی سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام، ان کا تو حال ہی کیا ہے، واہ صحابہ واہ، کہو واہ صحابہ، کیا بات، ہر وقت بھوکے اور حریص نیکی کے، پیاس ہے، شدت ہے نیکی کی، نیکی ہو اور صحابی جان چرائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو نیکی اور صحابہ کا رشتہ آپس میں ایسا بنایا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، دنیا ایمان بناتی ہے، روزے کیوں رکھتا ہے؟ کہتے ہیں میرا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان چمک جائے۔ وہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ایمان چمک جائے۔ وہ تسبیح کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ایمان چمک جائے۔ اور دنیا اعمال کرتی ہے ایمان کو چمکانے کے لیے، ساری دنیا عمل کرتی ہے میرا ایمان بڑھ جائے، میرا ایمان چمک جائے۔ واہ صحابہ، میں آپ کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ جب آپ کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں نے ایمان کو سجایا، پہلے میں نے ایمان کو چمکایا، پہلے میں نے ایمان کی زیب و زینت کی، پہلے میں نے ایمان کو کنگن لگائے، پہلے میں نے ایمان کو منور کیا، ایمان کو سجا کے چمکا کے سجا کے صحابہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ ایمان اور صحابہ کا تعلق اتنا ہے کہ جہاں صحابہ ہیں وہاں بولیے وہاں ایمان ہے۔ اگر کوئی دل صحابہ کی محبت سے خالی ہے، وہ لاکھ دعوے کرے، وہاں ایمان آ سکتا؟ اللہ نے ایمان اور صحابہ کو جوڑ دیا ہے۔ صحابہ کی بات کیا ہے؟ حضور نے بات کی، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے گرمی کا روزہ رکھے، گرمی اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، اللہ اسے حشر کی گرمی سے بچائیں گے اور میرے حوض کوثر سے اللہ محمد کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب سے میں نے کملی والے سے یہ الفاظ سنے تب سے مجھے انتظار رہتی کہ عرب کے اندر زیادہ گرمی والا دن کب آئے، زیادہ گرمی کس دن ہوگی، چونکہ حضور کی زبان پہ یقین تھا کہ جو گرمی کے روزے کو برداشت کرے گا، آج دنیا کی پیاس کو برداشت کرے گا، کل حشر میں اللہ اس کو گرمی سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس کو حشر کی پیاس سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس پیاس کے بدلہ میں اسے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ تو جس دن مجھے پتہ چلتا آج سخت گرمی ہے، اس دن میں روزہ رکھ لیتا تھا۔ تو جنت تو ویسے ہی صحابہ کرام کی ہے، لیکن اس کے باوجود نیکیاں کا شوق دیکھیے، نیکی کا جذبہ دیکھیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ عام نہیں ہے،
ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ کا سیامی سانہ وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ دوستو ہم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ شروع کرے محرم سے ذوالحج تک مسلسل روزے رکھتا جائے۔ طبیعت میں ناکاہلی آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، ضعف چھا جائے گا، نہ جانے کس کس پریشانی میں ہم چلے جائیں گے، ہمتیں جواب دے جائیں گی، آزاد جواب دے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں 1 مہینہ بڑی مشکل سے رکھ سکتے ہیں، اور یوں بھی نہیں کر سکتے، 1 دن رکھیں، 1 دن کا ناغہ کریں۔ لیکن دوستو یہ دن کتنے قیمتی ہیں، پیارے آقا فرما رہے ہیں 1 دن کا روزہ آپ رکھیں، سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب آپ کو عطا فرما دے۔ پھر یہ راتیں کیسی ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ ابھی قربانی کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ضائع نہ کیجیے، پہلے سے تیاری کیجیے، اس لیے آپ سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ابھی سے جذبہ بنائیں، انشاءاللہ چاند شروع ہوتے ہی حتی الوسع ہم کوشش کریں گے ان 10 دنوں کو، راتوں کو قیمتی بنائیں، ضائع نہیں کریں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 1 رات کا قیام، 1 رات کی عبادت، 1 رات کا جاگنا قیام لیلۃ القدر، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ واہ نبی تیری رحمت پہ قربان، کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ٹھیلا ٹھیلا بیان ہوتا ہے تسی آپ ہی ڈھیلے ہو جاندے ہو، اندی بھی ضرورت ہے نا۔ نبی تیری رحمت پہ قربان، کہو سبحان اللہ۔ حضور آپ کو جو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ویسے تھوڑا کہا ہے، وہ جاننے والا ہے، اس نے جان بوجھ کے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ یہ لقب سابقہ نبیوں میں کسی کو نہیں مل سکا۔ آدم کو صفی اللہ تو کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ نوح کو نجی اللہ کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ چھری کے نیچے آنے والے پیغمبر اسماعیل کو ذبیح اللہ تو کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ جناب یعقوب کو نبی اللہ تو کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ جناب یوسف کو صدیق اللہ تو کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ تو کہا، کلمۃ اللہ تو کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا۔ لیکن نبی کی نہیں، نبیوں کے نبی کی باری آئی، پیغمبر کی نہیں، پیغمبروں کے سرتاج کی باری آئی۔ میرا آپ کے پیغمبر رحمت کائنات، رحمت انبیاء، رحمت کا مجسم، رحمت کے پہکر، خلق کائنات، محسن کائنات، محسن انسانیت، فخر انسانیت، فخر موجودات، سید الاولاد، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، کہف الورا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء کی باری آئی تو کائنات کے رب نے ضابطے بدل دیے۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی والضحیٰ والا کہا، کبھی واللیل کی زلفوں والا کہا، کبھی علم نشرح کے سینے والا کہا۔ لیکن جب صفات کی باری آئی تو کہا شاہدہ، مبشرہ، نذیرہ، داعیہ الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہر صفت ہی انوکھی دی، ہر لقب ہی انوکھا دیا، لیکن سارے القابات میں سے ایک لقب وہ دیا جو کسی اور کو نہیں ملا، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ اب رحمت سے ہمیں کیا ملا؟ نبی کی رحمت سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں وہ کچھ ملا جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا ان 10 راتوں میں 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ پاک راتوں میں جاگو، کیوں؟ لیلۃ القدر مل جائے۔ لیکن جاگنے کے باوجود کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر تھی۔ اللہ نے اس کام کو مبہم رکھا، اللہ نے پردے میں رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تلاش کریں۔ رمضان کی لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، دوستو جاگنے کے باوجود ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مل گئی،
لیکن نبی کی رحمت پہ قربان، سبحان اللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں رحمت للعالمین۔ وہ جاگیں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، اعتکاف بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، پھر بھی یقین نہیں کہ لیلۃ القدر مل گئی۔ آقا جان تو یہاں فرما رہے ہیں قربانی کے 10 دنوں میں ایک رات کو جاگ لو گے، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ کتنے خاص دن ہیں، کتنے پیارے ایام ہیں، پھر بھی ان دنوں سے پیچھے رہا جائے، ان دنوں سے غفلت کی جائے تو یہ میری اور آپ کی سستی اور کاہلی ہوگی۔ یاد رکھنا، جو ان 10 پہلے 8 کے بعد نامہ دن ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے، حج کا دن جسے کہا جاتا ہے، اس آخری دن کی فضیلت پہلے 8 دنوں میں سب سے زیادہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حضور کی زبانی سنیے، فرمایا یکفر، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، مٹا دیتے، کہو سبحان اللہ۔ اور بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں یہ اللہ جی کی رحمت ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا جب تم مجھے مناتا ہے، توبہ کرتا ہے، دنیا کی عدالتیں ہیں، مجرم کو وہ معاف کر دے، کیس چلا، چوری کیا، سزا دے دی، چلیں جی اسے جیل میں ڈال دو، اس نے سزا بھگتی، معافی ہو گئی، عدالت نے معاف کر دیا۔ عدالتیں مجرم کو معاف کر دیں لیکن ریکارڈ ان کے پاس محفوظ رہتا ہے، تھانے میں ریکارڈ رہتا ہے، عدالت میں ریکارڈ رہتا ہے، فلاں سن کو فلاں دفعہ کے تحت ایک مجرم کو سزا دی گئی، پھر اس مجرم کے لیے معافی کے آرڈر جاری ہوئے۔ اللہ میں آپ کی رحمت پہ قربان، یہ نبی کی رحمت کا فیض ہے، یہ میرے نبی کی رحمت کی برکت ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے ایسے موقع رکھے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں مل سکے۔ سنیے موقع کیا ہے، اللہ فرماتے جب گناہ گار امتی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد ریکارڈ بھی باقی نہیں رکھتے، اللہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں، اور دائیں بائیں لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں تاکہ قیامت کو کوئی اسے یاد نہ کرا سکے تو بڑا جنتی بنیا پھرنا، انہیں تو اسی گناہ کیتے، اللہ کہتے ہیں ویسے ہی مٹا دیتا ہوں۔ تو یوم عرفہ عید سے ایک دن پہلے جو حج والا دن ہے، اور یاد رکھنا یہاں بس کا ذہن میں سوال آتا ہے کہ حج تو ادھر اگلے دن ہو رہا ہے اور ہم وہ حج والا جو سعودیہ میں دن ہے وہ منائیں یا آج کا رکھیں؟ تو ہر ملک کی اپنی اپنی تاریخ کا اعتبار ہے۔ آپ کی یہاں جب فیصلہ ہو جائے کہ جی قربانی کا دن شروع ہو گیا ہے، اس دن کا اعتبار ہوگا، یہاں سے گنتی گنتے ہوئے آگے سعودیہ میں وہ چاہے اگلا دن ہو یا وہی دن ہو جو ادھر ہے یا پیچھے والا ایام ہو، ہر ایک علاقے میں اسی چاند کی معتبر تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، جو عرفہ کے دن اپنے آپ کو محفوظ کر لے، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کی، زبان کی، کان کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اس حفاظت کی برکت سے اس کے زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس لیے دوستو ابھی سے تیار ہو جاؤ، ابھی سے ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کتنا رمضان کے بعد بڑا ماحول بنا ہوا تھا مسجد میں آنے کا، پھر ہم دور ہو گئے، تلاوت کر رہے تھے، پھر ہم غفلت میں شکار ہو گئے، اب ایک موقع آگے پھر آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ایک دفعہ پھر آ رہا ہے، اللہ کی بخشش کا، عطا کا، مغفرت کا، رحمتوں کا، برکات کا ایک دفعہ پھر ہمیں موقع مل رہا ہے۔ رحمت کے پیکج ایک دفعہ پھر اس امت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سنیے جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، فرمایا یکفر السنتین الماضیہ والمستقبلہ، اللہ ایک دن کے روزے کی برکت سے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 2 سال، وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک تو جو گزر گیا اور ایڈوانس 1 سال آئندہ جو آئے گا، فرمایا بھی سال آیا نہیں میں گناہ پہلے معاف کر رہا ہوں۔ کتنی رحمت کی برکت ہے، کتنی فضیلت کے دن ہیں، پھر بھی ہم ضائع کر دیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضور کے الفاظ سنیے، آقا جان فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ غفر لہ سنتین، جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، غفر لہ، اللہ مسلسل 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، ایک دن
1000 دن کے برابر، اور آگے آنے والا یوم عرفہ 9ویں کا دن، 9 کی تاریخ، وہ ایک دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت کی بخشش کی انتہا ہے، بخشش اور رحمت کی انتہا ہے۔ ان دنوں کو ہمارے لیے کتنا محترم بنایا۔ اب وقت کم ہے، میں نے 3 عنوان آپ سے عرض کرنے تھے، ایک میں بات دور چلی گئی۔ یہاں بہت سی فضیلتیں اور بھی ہیں جو ان 10 دنوں کے متعلق ہیں، جو عام دنوں میں نہیں مل سکتی، ان دنوں میں ملتی ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ یاد کر کے، یہ جو بار بار اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کون سے گناہ؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کے بغیر بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور توبہ یہ نہیں یا اللہ معاف کر دے، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ بولے پیارے بھائیوں، 3 شرطیں مسلمان بھائیوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان تینوں شرطوں پہ اگر عمل ہے تو پھر امید رکھیں۔ زمانے 3 ہیں۔ ایک زمانہ جو گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں، ایک وہ جو ابھی گزر رہا اسے حال کہتے ہیں، ایک وہ جو آئندہ آنا اسے مستقبل کہتے ہیں۔ تو اس زمانے 3 زمانوں کی طرح توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے۔ توبہ تب قبول ہوگی جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے اس کیے ہوئے کے اوپر اپنے دل سے شرمندگی ہو، دل سے ندامت ہو، ہمارا ضمیر ہمیں کہے تو واقعی تو نے غلط کیا، ہم اللہ کے سامنے اقرار کریں اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ نمبر 2، دوسری شرط جس کا تعلق زمانے حال کے ساتھ ہے، فی الحال اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں ہے جوا کھیلا بھی جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، سود کھایا بھی جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، رشوت کھائی جا رہی ہے یا اللہ میری توبہ، کسی کا حق دبایا جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، نماز چھوڑی جا رہی ہے یا اللہ میری توبہ، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، مسلسل گپیں ہانکی جا رہی ہیں، گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، چغلیوں اور غیبتوں میں سارا دن گزارا جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کے لیے شرط ہے، نمبر 1 اپنے کیے ہوئے کے اوپر شرم ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2 فی الحال اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری شرط جس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ ہے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ دوسری شرط جو معافی اور گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے پھر بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جس کے حقوق کا تعلق ہے خود اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ خدا کے لیے دوستو، یہ دنیا کے جھگڑے ہیں، یہ دنیا کی ناراضگیاں ہیں۔ اگر آپ کو خوف قبر کا ہے، خوف آخرت کا ہے، خوف اللہ کی پیشی کا ہے تو پھر ان جھگڑوں کو چھوڑیے۔ حدیث میں آتا ہے جب 2 مسلمان آپس میں ناراض رہتے ہیں، آپس میں بول چال کو ختم کرتے ہیں، تھوڑی سی جذبات بڑھے، اپنا کلام کرنا چھوڑ دیا، گفتگو کرنا چھوڑ دی، آپ بڑے آدمی ہیں، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان دونوں کا نیک عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کے عمل کے اوپر قبولیت کی مہر نہ لگاؤ، ان کو ان حال پہ چھوڑ دو، پہلے دیکھو یہ اپنا تصفیہ کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے معاملے کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے معاملے کو صاف کر لیں پھر وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو کے پہنچتا ہے۔ اگر اپنا معاملہ صاف نہ کیا جائے پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند نہیں پاتا۔ دوستو بڑے فکر کی بات ہے۔ نمبر 3 اگر فرض چھوڑا ہو، مثلا روزہ فرض ہے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، نماز فرض ہے یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینا فرض تھی یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، قربانی اگر واجب ہے پھر جان بوجھ کے نہیں کی تو یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی جب تک چھوڑے ہوئے فرض کی قضا ادا نہ کر لی جائے۔ لہٰذا اگر روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کیجئے پھر معافی مانگیے تو یہ جرم معاف ہوگا۔ نماز چھوٹ گئی ہے پہلے ان نمازوں کی قضا ادا کیجئے پھر معافی مانگیے تو یہ جرم معاف ہوگا۔ خالی ہم کہیں یا اللہ معاف کر دے تو جب تک فرائض ہیں نوافل کے اندر تو یہ کام چل جائے گا، صغیرہ گناہوں میں تو کام چل جائے گا، معافی مانگی اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر فرض
کو چھوڑا ہے، مسلمان بھائیوں یہ اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک چھوٹے ہوئے فرض کی آپ قضا ادا نہیں کر لیں گے، اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یاد کیجئے، ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، کیا خیال ہے؟ اونچی آواز سے ہم ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا کریں؟ یہ تو فرائض ہیں۔ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ، زیادہ کرو ان 10 دنوں میں کس کو؟ التکبیر والتحلیل والتسبیح والتکبیر، تکبیر کو زیادہ کرو، اللہ اکبر کا جملہ زیادہ پڑھو، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، تسبیح کا معنی سبحان اللہ زیادہ پڑھو، تحمید کا معنی الحمدللہ زیادہ پڑھو۔ اس لیے میں نے کہا نبی تیری رحمت پہ قربان، کہو سبحان اللہ۔ بڑا مشکل کام نہیں بتایا، بڑی لمبی چوڑی آیت نہیں بتائی۔ اللہ اکبر کس کو یاد نہیں؟ ہر مسلمان کو یاد ہے، کہیں ایک دفعہ، کہیں سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، اور دل سے توجہ رکھ کے کہیں لا الہ الا اللہ۔ کتنا آسان جملہ ہے، پتہ ثواب کتنا ملا؟ جو آدمی خلوص سے ایک دفعہ ان چاروں میں سے کوئی سا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے صرف ایک دفعہ، اینی ون، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، وہ نبی تیری رحمت پہ قربان۔ میرے آقا جان فرماتے ہیں تملأ بین السماء والارض، جتنا آسمان سے لے کر زمین تک خلا ہے، اللہ ساری خالی جگہ نیکیوں کی بھر کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیتے ہیں۔ کتنی دیر لگی؟ کہو سبحان اللہ۔ اگر ایمان سے دل سے پڑھ لی اللہ قبول کریں تو اتنی نیکیاں مل گئی، اگر لا الہ پڑھ لیا تو اتنی نیکیاں مل گئی۔ نبی کی زبان سچی ہے، جھوٹی؟ سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند پہ گر سکتا ہے، لیکن میرے کملی والے کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نیکیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ان 10 دنوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے دوستو اگر ان 10 دنوں میں گناہ کیا گیا تو اس کا گناہ بھی بڑھ جائے، اس کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا پیکج دیا ہوا ہے، تو بغاوت کر رہا ہے، میں نے انعام کی بارشیں کی ہوئی ہیں، تو بغاوت کر رہا ہے۔ دوستو جب مجھے اور آپ کو کچھ بیماری کا دھچکا لگ جائے، بڑی توجہ سے پورے کان حاضر کر کے بات کو سنیے گا، جب کسی بیماری کا دھچکا لگ جائے تو خدا کے لیے یاد رکھو یہ موت کا الارم ہے، یہ موت کی گھنٹی ہے، جس نے اطلاع دے دی ہے، جس نے مطلع کر دی ہے۔ بندے سمجھ جا، جب ان کالے بالوں پہ سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو یہ موت کا الارم ہے۔ جب ان کالے بالوں پہ سفید آنا شروع ہو جائیں سمجھ جاؤ یہ موت کا الارم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب میرے آپ کے سامنے اٹھتا ہوا نوجوان قبر میں چلا جائے، میرے آپ کے سامنے جنازے اٹھنے شروع ہو جائیں، مساجد کے میناروں پہ اعلانات ہو جائیں، از عام بیشتر اعلان بر آیت فلاں نمایت فلاں نمایت۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں لکھتے ہیں، جب مسجد کے مینار میں یہ اعلان ہو جائے حضرات فلاں درنیا سے چلا گیا، فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کا باپ چلا گیا، تو پیچھے والوں کو یہ الارم ہے، تیاری کر لو۔ از عام بیشتر اس سے پہلے اعلان بر آیت کہ مساجد میں یہ اعلان ہو جائے فلاں نمایت فلاں نمایت کہ آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں نہیں رہا۔ نہ جانے دنیا میں زندگی میں دوبارہ یہ دن آئے نہ آئے۔ تو رمضان کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمت کا پیکج آ رہا ہے، رمضان کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ کی بخشش کے بہانے آ رہے ہیں۔ اور زیادہ نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، صرف 3 تسبیحیں پڑھ لیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، یہ بڑی میٹھی عبادت ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس تیسرے کلمے میں یہ چاروں تسبیح آتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत के ख़ास ख़जानों में कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, इस जन्नत के ख़ास ख़जानों में अल्लाह ने एक ख़जाना मुझे दिया है जिसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहते हैं। 100 से ज़्यादा गमों का इलाज है। एक रिवायत में और तादाद आती है, जो गम आ गया, परेशानी आ गई, बशर्ते कि वो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो, आप अल्लाह से कह के तो देखें। कारोबारी बंदिश है, हालात तंग हैं, ला हौल पढ़ के तो देखें, फिर इन कलिमात की तासीर देखें, फिर इन कलिमात की बरकत देखें। अल्लाह फरमाते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तेरे लिए वहाँ से दरवाज़े खोल दूँगा जहाँ आपको गुमान भी नहीं हो। इसलिए दोस्तों, इन दिनों में हमने तस्बीहात का अहतमाम करना है। सहाबा की सुन्नत क्या थी? आज ही मैं पढ़ रहा था, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये सुन्नत आज उम्मत से छूट रही है। हम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर बोले वलिल्लाहिल हम्द। अभी वक्त ख़त्म हो गया, आइंदा जुमा हमारा मौज़ूई कुर्बानी वाला है, उस वक्त अर्ज़ करूँगा ये कलमे कब शुरू हुए, किन हस्तियों की ज़ुबानी से निकले, अल्लाह को पसंद आए, हमेशा के लिए रख दिए। इसके पीछे एक तफसील और वाक़या है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत, सहाबा क्या करते थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाज़ार में जाते तो अय्याम तशरीक 9 से नहीं, ज़ुल्हज्जा का चाँद आते ही शुरू कर देते, ऊंची आवाज़ से तकबीर करते, उठते बैठते चलते फिरते। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने ये काम करना है, उठते बैठते चलते फिरते ये कलमा पढ़ेंगे। कौन सा? अल्लाहु अकबर, गूंज से पढ़ दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल। बस जब याद आए इन 10 दिनों में हमने कसरत से पढ़ना है। इब्ने उमर बाज़ार जाते ऊंची आवाज़ से पढ़ते, और रिवायात में आता है गाहक दुकानदार देखता वो नबी के सहाबी ये कलमा पढ़ रहे हैं, लगता है तकबीर के दिन आ गए, तो दुकानदार भी पढ़ना शुरू हो जाता। जो बाज़ार में चलने फिरने वाले वो कहते सहाबी भी पढ़ रहा है, दुकानदार भी पढ़ रहा है, तो बाज़ार में चलने वाले भी इस तकबीर को पढ़ना शुरू हो जाते थे। बाज़ार के दरो दीवार अल्लाह की तकबीर से गूंज जाते, बाज़ारों में तकबीर शुरू हो जाती। आइए हम भी इस काम को शुरू करें। ज़ुबान थकती नहीं है, अल्लाह की तकबीर का बोल बोलेंगे, चलते भी फिरते भी उठते भी बैठते भी। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा हम काम इन दिनों में कुर्बानी का है। मसाइल का वक्त नहीं रहा, एक मसला ज़रूर याद कीजिए। इस मौका पे आके शैतान इंसान के ऊपर बड़ा हमला करता है। ओ जी हालात ठीक नहीं, ओ जी औंधे साल सही। भाइयों 12 साल रिज़्क़ किसका खाया है? बोले उस मालिक ने कभी आपको भूखा सुलाया? काम चल ही रहा है ना। तो जिस आदमी के ऊपर जो साहिब निसाब है, 52.5 तोला चांदी की कीमत का मालिक है, या इसी तरह घरों में हमारा वो सामान जो कभी इस्तेमाल में नहीं आया, बस वो पड़ा ही पड़ा है, उस सब की कीमत को मिलाएं। कुछ थोड़ी बहुत ही नकदी है, थोड़ा बहुत सोना पड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत ही चांदी पड़ी हुई है, और घर में कुछ जो इतने महंगे महंगे सेट रखे हुए हैं, या जो इतने 50-50 70-70 हज़ार का ये जो मोबाइल रखा हुआ है, ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। हाँ, ये ज़रूरत से ज़ायद है। इन सब की कीमत मिलाएं और 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुँचे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जिसकी कीमत तकरीबन 65,000 के करीब बनती है, या 70-65 के दरमियान। अगर कोई आदमी इतनी मालियत का मालिक है तो फिर अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर हुक्म है कि वो अल्लाह के नाम की कुर्बानी अदा करे। अगर मर्द मालिक है, मर्द अलग अदा करे, औरत अपने इतने माल की मालिक है तो औरत के ऊपर अलग से वाजिब है। एक वक्त था मुसलमानों में वो जज्बा था, कुर्बानी लेते तो कहते एक कुर्बानी हुजूर की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह हमें भी तौफीक नसीब फरमा। बड़ी दिल में ख्वाहिश है, अल्लाह हमें हिम्मत दे। आका जान के नाम की कुर्बानी, ये हुजूर के सहाबा की तरफ से, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के अहले बैत की तरफ से, ये फ़लाँ की तरफ से। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए तो लोग नियत करते ये मेरी जाने वाली माँ की तरफ से है, ये मेरे बाप की तरफ से है, उनका बहुत हक़ है, उनकी कब्रों को ठंडा कीजिए। कुरान पढ़ के भी सवाब है,
لیکن ایک ثواب کا ذریعہ مالی صدقات ہیں۔ اس موقع پہ آ کے خدا کا یہ دل پریشان نہ کرو، آپ ہمت کریں۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ ہمت کر کے قربانی کریں۔ جو کمی آئے گی، جو کاروباری دھچکا آئے گا، چند دنوں میں اللہ پاک اس کو حل فرما دے، اور اللہ اتنا دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان سے زیادہ ہوگا۔ کیا ہو گیا یار، پورا سال اس نے کھلایا نہیں، اور پھر اس کا کرم دیکھو۔ یہ نہیں کہا قربانی کر کے سابقہ امتوں کی طرح جنگل میں چھوڑ کر آؤ، آسمان سے آگ آئے گی آپ کی قربانی کو جلا دے گی۔ فرمایا ذبح بھی کرو، کھاؤ بھی تو۔ اور مسئلہ یاد رکھو، 3 حصے کرنا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن میری گل نوں دلیل نہیں بنا لینا کہ تسی 3 حصے کرو ہی نہ، کرنے ضرور ہیں۔ ہمسایوں کو یاد رکھیں، غریبوں کو یاد رکھیں، جن بیچاروں نہیں کر سکے پہلے سے ڈھونڈ کے رکھو، ذہن بناؤ۔ میرے محلے میں کون کون غریب ہے، ہمارے گاؤں میں کون کون شخص ہے جس کے پاس بیچارے کے پاس حالات تنگ ہے، قربانی نہیں، پہلے سے ذہن بناؤ کہ انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں فلاں غریب کو فلاں غریب کو فلاں غریب کو دے کر آؤں گا۔ اور احسان نہ جتلائیں، بار بار جتلائیں نہیں، اینا اسی فلانے دے گھر کر لیا، انہیں فلانے گھر کر لیا، ساری نیکی ضائع کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ ایسے صدقہ دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ الصدقۃ رد البلا، یہ مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنے گا، بری موت سے بچائے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ غربا کا حق ہے، فرمایا اتنی رخصت ہے، اگر آپ کے اہل و عیال زیادہ ہیں، اہل و عیال زیادہ ہے، اور کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے خرچے سے دیکھے کچھ تھوڑا سا حصہ ہے، تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا اور گھر میں بھی رکھ لے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی رحمت ہے تو اس کام سے پیچھے نہ رہیے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں ہمارے جد الانبیاء قرار دیا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق چل رہا تھا۔ پچھلے جمعے ہم اس امتحان پہ پہنچے، آپ نے بچپن میں اپنے گھر سے تبلیغ کی، قوم سے ٹکرائے، پھر آگ میں جانے کا مرحلہ، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں گئے، اللہ نے یہاں سے کامیاب کیا، یہاں سے نکلے، پھر ایک آزمائش منہ کھول کے سامنے تھی، پوری قوم کے ساتھ سلام مفارقت کر دیا، یہاں امتحان میں کامیاب ہوئے، وقت کے نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی وحدت کا پرچار کیا، وقت کی حکومت سے ٹکرائے، یہاں سے کامیاب ہوئے، پھر اللہ کا آرڈر آیا، میرے خلیل اس قوم کو چھوڑو، ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں سے کامیاب ہوئے، پھر بیٹے جیسے نعمت مانگی، 7 امتحان نے آزمائشوں نے منہ کھولا ہوا ہے، خلیل اس سے گفتگو نہیں کرنی، اللہ جی میں تیار، پھر امتحان ہے، اپنی بیوی کو لو، بیٹے کو لو، بیوادن غیر ذی زرع، وہ بیابان میں چھوڑ کر آؤ، اللہ اس کے لیے تیار، اس امتحان میں بھی کامیاب ہیں، پھر ایک آزمائش نے منہ کھولا ہوا ہے، اب اس معصوم کے گلے پہ چھری چلاؤ، میرے حکم پہ قربانی دے دو، اس امتحان کے لیے بھی تیار، پھر ایک آزمائش ہے، جاؤ خلیل میرے بیت اللہ کو تعمیر کرو، اس کو بھی تعمیر کیا، اس امتحان میں بھی کامیاب، تعمیر کے بعد پھر کہا اب اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اس امتحان میں بھی کامیاب، ساری زندگی قربانیوں سے نکلی، بالآخر اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا۔ یہ آزمائشیں انبیاء کے یہ حالات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے